بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. محترم اسٹوڈنٹس، الپائن گروپ آف کالج خانپور سے سر تبسم آپ سے مخاطب. آج ہم اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا دوسرا خط جو آپ کے سلیبس میں شامل ہے وہ ہم پڑھنے اس کی ریڈنگ کرنے جا رہے ہیں. اس کو ہم پڑھنے لگے. اقبال کے خط پہ ہم نے آپ سے بات کی تھی، خط پہ بات کی تھی، اقبال رحمۃ اللہ علیہ کا تعارف بھی کرایا تھا اور اس کے بعد ہم نے پہلا خط ریڈ کیا. آج ہم دوسرا خط جو ہے اس کو پڑھنے جا رہے ہیں. یہ جو دوسرا خط آپ ڈسپلے پہ دیکھ رہے ہیں اکبر الہ آبادی کے نام ہے اور دائیں سائڈ سے لاہور 14 ستمبر 18. مخدومی السلام علیکم. مخدومی، مخدوم، قریجہ، خان صاحب، یہ عزت اور احترام میں جو ہے وہ ٹائٹل، عنوان یہ دیے جاتے ہیں اور انہوں نے بھی مخدومی، عزت اور احترام میں یہ جملے بولے جاتے ہیں، یہ لفظ بولے جاتے ہیں. تو انہوں نے بھی مخدومی، عزت اور احترام میں بولا ہے. مخدومی السلام علیکم. والا نامہ ابھی ملا، ابھی مجھے تمہارا خط ملا. الحمدللہ کہ خیریت ہے. ابھی تو مسلمانوں کو اور ان کے لٹریچر کو آپ کی سخت ضرورت ہے. اللہ آپ کو عمر خضر عطا فرمائے. دعا دے رہے ہیں کہ اللہ کرے آپ کی عمر جو ہے وہ طویل ہو. میں اب اپنا بتا رہے ہیں. میں 9 ستمبر کو لاہور واپس آ گیا تھا، مگر یار ترشی کے زیادہ استعمال سے کھٹی چیز ترشی کہلاتی ہے، کھٹی. ترشی کے زیادہ استعمال سے دانت میں سخت درد ہو گیا، جس نے کئی روز تک مجھے بے قرار رکھا. یہ ایک دو لفظ کا اضافہ میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے. ترشی کے زیادہ استعمال سے دانت میں سخت درد ہو گیا، جس نے کئی روز تک بے قرار رکھا. اب خدا کے فضل سے بالکل اچھا ہوں. ڈیئر اسٹوڈنٹ، دانت کا درد ہو یا کان کا درد ہو، اللہ معاف کرے، ویسے تو تکلیفیں ساری جو ہے وہ تکلیف دہ ہوتی ہیں، لیکن یہ تو جو درد ہے نا، یہ کان کا اور دانت کا، یہ بڑے انسان کو جو ہے وہ نہ کچھ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے، مینٹلی طور پہ بہت ڈسٹرب رہتا ہے. تو یہ عجیب سی اس میں جو ہے انسان کی صورتحال ہوتی ہے، کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا اس کو. آگے چلیں جی. رسالہ ایسٹ اینڈ ویسٹ انگریزی کے اگست کے نمبر میں، یعنی کہ جو اگست میں جو شائع ہوا، اگست کے نمبر میں ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب نے ایک ریویو، انگریزی کا لفظ ہے ریویو، اردو میں تبصرہ اس کو کہہ سکتے ہیں آپ. ڈاکٹر عبد الرحمان صاحب نے ایک تبصرہ، اوپر 2 لکھا ہوا ہے، نیچے دونوں لفظ دونوں ہے، دونوں مثنویوں پر لکھا ہے. یہ اقبال کی مثنوی تحریر ہے، شاعری ہوتی ہے یہ مثنوی، تو یہ ان کا ذکر کر رہے ہیں. دونوں مثنویوں پر تبصرہ لکھا ہے، نہایت قابلیت سے لکھا ہے، یعنی کہ اقبال کو پسند آیا ہے، تعریف کر رہے ہیں. نہایت قابلیت سے لکھا ہے. اگر اس تبصرے کی کوئی کاپی مل گئی تو ارسال خدمت کروں گا، یعنی کہ میں آپ کو بھی اس کی کاپی بھیجوں گا جس کی میں تعریف کر رہا ہوں اور جو تبصرہ انہوں نے لکھا ہے. آج زمانہ میں ایک ریویو نظر سے گزرا، مطلب خوش ہوئے کہ اتنا پسند آیا ان کو وہ تبصرہ. زمانہ کے اسی نمبر میں آپ کے اشعار بھی دیکھے، یعنی کہ اکبر الہ آبادی کے اشعار بھی اس میں شائع تھے، تو اب ان کی بات کرنے لگے ہیں. اسی نمبر میں آپ کے اشعار بھی دیکھے جن کو کئی دفعہ پڑھا ہے، یعنی کہ ایک دفعہ پڑھا مزہ آیا، پھر دوبارہ پڑھا پھر مزہ آیا، پھر پڑھا، اب نہ جانے کتنی دفعہ پڑھا. لطف حاصل کرنے کے لیے وہ بتا رہے ہیں کہ بہت دفعہ پڑھا ہے، مزہ آیا ہے. اشعار بھی دیکھے جن کو کئی دفعہ پڑھا ہے اور ابھی کئی بار پڑھوں گا.
بالخصوص ایک نہایت مخلص نوجوان یہاں لاہور میں ہے، تاجر کتب ہے، کتابیں بیچتا ہے، اور مجھ سے کہتا ہے کہ شکوہ اور جواب شکوہ کو پھر شائع کرنا چاہیے، مگر مولانا اکبر دیباچہ لکھیں۔ اب شکوہ جواب شکوہ یہ بہت مشہور طویل نظمیں ہیں اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی، اللہ سے شکوہ ہے اس میں، اور پھر جواب شکوہ بھی رب العزت کی طرف سے ہے۔ کمال کی شاعری ہے، تو انسان کے تو عقل اور فہم کے کبھی کبھی رونگٹے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں جی۔ تو اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ایک نوجوان ہے، کتابیں بیچتا ہے، اور مجھے کہتا ہے کہ شکوہ جواب شکوہ پھر دوبارہ اس کو شائع کریں، اور پھر جو ہے، لیکن اس کا دیباچہ جو ہے وہ آپ لکھیں، اکبر الہبادی صاحب لکھیں۔ تو یہ خط میں کہہ رہے ہیں ان کو، میں نے آپ کی طرف سے چند عذر کیا، یعنی کہ میں نے عذر پیش کیا کہ وہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مصروف ہوتے ہیں، اب توانائی نہیں ہے، اب بوڑھے ہو چکے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ میں نے چند عذر کیا مگر وہ باضد ہے، مصر ہے، باضد ہے، مگر وہ باضد ہے۔ آخر میں نے اس سے وعدہ کیا، اب جو لاڈلا ہو ضد وہی کرتا ہے، ظاہر ہے آپ جس سے نفرت کرتے ہیں وہ تو ضد نہیں کرے گا نا، اگر مطلب وہ ضد کرتا ہے تو آپ کو پسند نہیں آئے گا، اس کی ضد آپ کو پسند نہیں آئے گی، پسند تھوڑی آئے گی آپ کو۔ تو یہ لاڈلا ہے، تعلق ہے، مرید ہے، تو پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ پھر میں نے بابا اس سے وعدہ کیا کہ اچھا بابا، آخر میں نے اسے وعدہ کیا کہ مولانا کی خدمت میں میں عرض کروں گا۔ ایسی فرمائش کرتے ہوئے مجھے بھی جو ہے وہ عجیب سا لگ رہا ہے، حجاب آتا ہے کہ مجھے آپ کے ضعف کہتے ہیں ڈیئر اسٹوڈنٹ، ناطاقتی کو، ضعیفی کو، بڑھاپے کو اور ناتوانی کا حال معلوم ہے کہ بھئی آپ کے اندر اب وہ طاقت نہیں رہی، اب آپ بوڑھے ہو چکے ہیں۔ جوانی کا اپنا موسم ہوتا ہے، جوانی کی اپنی ایک انرجی ہوتی ہے، طاقت ہوتی ہے، اسٹرینتھ ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ کرنے کو دل کرتا ہے، لیکن بڑھاپا بذات خود ایک جو ہے وہ کمزور چیز ہے جو انسان کو کچھ بھی کرنے نہیں دیتا۔ انسان جو ہے بس اسی میں ہی اپنا آپ کو جو ریلیف محسوس کرتا ہے کچھ نہ کرتے ہوئے۔ تو انہوں نے بھی جو ہے وہ کہا ہے کہ وہ بوڑھے ہو گئے ہیں، اب طاقت بھی ویسی نہیں رہی، تو وہ بتا رہے ہیں کہ آپ کے ضعف اور وا کا مطلب فارسی میں اور ہوتا ہے، ضعف اور ناتوانی کا حال معلوم ہے، تاہم دیکھیں شاید اگر کسی روز طبیعت شگفتہ ہو، اگر کسی روز آپ کا موڈ اچھا ہو، طبیعت اچھی ہو، تو آلام فارسی میں غموں کو کہا جاتا ہے، غم، زیادہ غم آلام کہلاتے ہیں، آلام و افکار، پریشانیاں وغیرہ، افکار فکر، پریشانیاں، اس طرح کی چیزیں۔ طبیعت شگفتہ ہو اور آلام و افکار کا احساس شگفتگی طبع سے کم ہو گیا ہو تو 10-15 سطور اس کی خاطر لکھ ڈالیے گا۔ باضد تھا، یعنی کہ وہ لڑکا جو جس نے کہا ہے کہ شکوہ جواب شکوہ دوبارہ شائع کریں، اور اس کا دیباچہ جو ہے وہ اکبر آبادی صاحب لکھیں۔ یہ لڑکا آپ کا غائبانہ مرید ہے، یعنی کہ آپ کا عقیدت مند ہے، آپ سے محبت کرتا ہے، فین کہہ سکتے ہیں آپ، آج کل کے ماڈرن دور میں تو فین کہا جاتا ہے۔ کلکتہ کے فساد کے حالات اخبار میں پڑھے تھے، آج مزید حالات پڑے ہیں، خدا تعالیٰ مسلمانوں پر فضل کرے۔ اس وقت بڑے حالات خراب تھے، مسلمانوں کا قتل عام تھا، بچے، بوڑھے، نوجوان، مذہبی آزادی نہیں تھی، آپ خوشی سیلیبریٹ نہیں کر سکتے تھے، آپ غم کو بھی اس طرح سے سیلیبریٹ نہیں کر سکتے تھے، تو بڑی دشمنی تھی ہندو اور مسلم، بڑا یہ جو ہے وہ تحریکیں بھی عروج پہ تھیں اور نفرت بھی عروج پہ تھی، تو مسلمانوں کا بہت برا حال تھا، تعداد میں کم تھے، ہندو بہت زیادہ تھے، تو یہ حالات و واقعات بھی جو ہے وہ اپنے اس خط کی لائن میں لکھ رہے ہیں کہ کلکتہ کے فساد کے حالات اخبار میں پڑے تھے، آج مزید حالات پڑے، خدا تعالیٰ مسلمانوں پر فضل کرے۔ مجھے بھی کلکتہ سے بلاوا آیا تھا اور میں جانے کو تقریباً تیار بھی تھا، مگر جب مطبوعہ خط، چھپا ہوا خط، مگر جب انویٹیشن لیٹر جو ہوتا ہے، مگر جب مطبوعہ خط کا مضمون
والد مکرم کو سنایا، بابا سین کو سنا رہے ہیں کہ جی دیکھیں لیٹر آیا ہے اور میں جانا چاہ رہا ہوں. والد محترم کو سنایا تو انہوں نے فرمایا کہ حکام غالباً یہ جلسہ بند کر دیں گے. اقبال کے بابا نے والد صاحب نے کہا اقبال سے کہ دیکھو یہ جس جلسے میں تم جانا چاہ رہے ہو یہ کہاں ہونے دیتے ہیں مسلمانوں کا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو انہوں نے روک دیا کہ بھئی آپ نہ جائیں، وہ جلسہ ویسے بھی بند ہو جائے گا. حکام غالباً یہ جلسہ بند کر دیں گے. اور بعد میں ایسا ہی ہوا. محمد اقبال، کلیات مکاتیب اقبال، مرتب سید مظفر حسین برنی. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ یہ دوسرا خط تھا علامہ اقبال کا. انہوں نے جو ہے وہ اکبر الہ آبادی کی درازی عمر کی دعا کرتے ہیں شروع میں، اور پھر بتاتے ہیں کہ پچھلے دنوں میں دانت میں بھی مجھے شدید درد تھا. پھر وہ انگریزی رسالہ ایسٹ اینڈ ویسٹ اور ڈاکٹر عبد الرحمن نے دونوں مصنوعیوں پر جو تبصرہ کیا ان کو وہ اچھا لگا، وہ پسند آیا، اس کا ذکر کیا. رسالہ زمانہ کا بھی ذکر کیا اور اس کے ایک تبصرے کا بھی ذکر کیا کہ وہ بھی بڑا اچھا تھا، جس میں اکبر الہ آبادی سے کہہ رہے ہیں کہ آپ کے اشعار بھی تھے جو میں نے بار بار پڑھے اور بار بار مزید بھی پڑھوں گا. اس کے علاوہ وہ ایک نوجوان کا ذکر بھی کرتے ہیں جو کتابیں فروخت کرتا ہے اور روزی رزق کماتا ہے، جو ان کا اقبال کا بھی مخلص ہے اور عقیدت مند ہے اکبر الہ آبادی کا بھی. اس نوجوان تاجر کتب کا بھی ذکر کہتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ ضد کر رہا ہے کہ میری جو نظم ہے شکوہ جواب شکوہ وہ شائع ہو، اور اس کا جو دیباچہ ہے، اس کتاب کا جو دیباچہ ہے پھر وہ اکبر آبادی صاحب لکھیں. یہ بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آگے جی کہ آپ چونکہ آپ بوڑھے ہو چکے ہیں، بیمار بھی ہیں، مجھے اس کا بھی احساس ہے، لیکن اگر آپ کی کبھی طبیعت اچھی ہو جائے اور طبیعت بحال ہو جائے، بہتر اچھا محسوس کرنے لگیں، شگفتہ طبیعت ہو، تو پھر 10-15 لائنیں لکھ دیجئے گا، چند سطریں لکھ دیجئے گا، وہ آپ کے چاہنے والا خوش ہو جائے گا. تو یہ وہ خط ہے جو آپ کے اور ہمارے سامنے تھا، اور کلکتہ کے فسادات کا ذکر بھی آخر کی 2 لائنوں میں جو ہے وہ کر جاتے ہیں. تو یہ وہ دوسرا خط ہے جو ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ لوگوں نے سیاق سباق کے حوالے سے آپ نے اس کو تیار کرنا ہے. سیاق سباق میں آپ کو بتا دوں کہ جو اس میں سے اقتباس آتا ہے 2 لائنیں ہیں، 2.5 لائنیں ہیں، 3 لائنیں ہیں، آپ نے اس کا وہ درمیان سے ہے یا وہ کہیں سے بھی ہے، تو آپ نے اس سے پہلے کا ذکر ضرور کرنا ہے. آپ نے اپنے اقتباس میں جو آپ سیاق سباق لکھیں گے، دونوں ہیڈنگ، دونوں لفظ لکھیں گے، سیاق واو سباق، پھر آپ نے آگے تفصیلیہ کا سائن دینا ہے، 2 ڈاٹ اور آگے چھوٹی سی ختمے کا سائن، کسر کا سائن. یہ رموز اوقاف ہیں، سیکنڈ ایئر میں آپ کو پڑھائیں گے، یہ 10 نمبر کے ہوتے ہیں ویسے آبجیکٹیو میں. تو یہ آپ نے پھر اس کے بعد آپ نے وہ سیاق سباق کی جو آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ ہے جو آپ لکھنا چاہتے ہیں وہ پھر آپ لکھیں گے. اور سیاق ہمیشہ اقتباس سے پہلے کی بات ہوتی ہے جو پیپر میں اقتباس آیا ہوتا ہے، اور سباق بعد کی. تو سیاق پھر اس کے بعد جو آپ کے کویسچن پیپر میں آیا ہوا ہے اقتباس، اس کو ٹچ کرتے ہوئے، اسی میں سے بات کو لنک کرتے ہوئے، لیتے ہوئے، اسی سے بات کو ریلیٹ کرتے ہوئے، جوڑتے ہوئے آپ نے پھر سباق جو آپ کے کویسچن پیپر میں نہیں ہوتا، جو آپ کے تخیل میں کھڑا ہوتا ہے، سبق کو بار بار پڑھنے سے کہ جی پھر اس کے بعد جو ہے اس طرح کی کچھ گفتگو تھی، باتیں تھیں. 5 سے 6 لائنیں، 7 لائنیں. اب لفظوں کے سائز کا تو آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا کہ ہر بچے کا اپنا ایک لفظ لکھنے کا جو ہے وہ سائز ہوتا ہے کہ وہ کوئی اسٹینڈرڈ سائز لکھتا ہے، کوئی لارج سائز، کوئی ایکسٹرا لارج، کوئی بہت چھوٹے چھوٹے سے لفظ لکھتے ہیں. لیکن لفظوں کی صحت کا آپ کو ضرور خیال رکھنا چاہیے. کمزور لفظ نہیں ہونے چاہیے، صحت مند خوبصورت سے لفظ ہوں اور ایک ہی سیکوینس میں ہوں. اچھا لگتا ہے، تحریر خوبصورت ہو تو پیپر پڑھنے کو دل کرتا ہے، جواب پڑھنے کو دل کرتا ہے، پھر مارکنگ میں بڑا اثر پڑتا ہے، اچھا تاثر جاتا ہے آپ کا. تو یہ خیال کیا کریں. اور پھر اس کے بعد جب آپ تشریح لکھیں گے تو تشریح میں بھی تفصیلیہ کا سائن دینا ہوتا ہے، اور وہی 2 ڈاٹ اوپر نیچے، اور اس کے بعد ختمے کا سائن، جو ہم جیسے جملہ ختم ہوتا ہے نا اور ہم وہ سائن لگاتے ہیں. کہیں بھی آپ کی باتوں میں، آپ کی تحریر میں جملہ ختم ہوتا ہے اور آپ میں
آگے آپ کسر کا نشان لگاتے ہیں تو 2 ڈاٹ اور آگے چھوٹی سی کسر، یہ سائن آپ نے ضرور دینا ہے لفظ تشریح کے بعد۔ تو اقتباس کی تشریح، یہ ہیڈنگ، آگے تفصیلیہ کا سائن، اور پھر اس سے نیکسٹ لائن میں بالکل تفصیلیہ کے سائن سے سامنے نیکسٹ لائن پہ آپ نے اپنا جواب جو ہے وہ خوبصورت انداز سے شروع کر دینا ہے لکھنا۔ یاد رکھیے کہ خلاصہ تحریر نہیں کرنا، چاہے سبق میں سے بھی آئے، کہانیوں میں سے بھی آئے، یہ تو خطوط ہیں، ان کا خلاصہ نہیں ہے، یہ سیاق سباق یہاں سے آ سکتا ہے موسٹلی، لیکن یہ ہے کہ یہ میں ضرور کہوں گا کہ آپ نے جو تشریح لکھنی ہے وہ 10 نمبر کی ہے، تو آپ کے پاس ایک پیج ایک ورق کا 2 صفحے ضرور ہونے چاہیے، یعنی کہ اگر صفحہ نمبر 48 ہے تو پھر 49 بھی، اگر صفحہ نمبر 45 آپ لکھ رہے ہیں تو 45 بھی لکھیں، 46 بھی لکھیں، یہ آپ کی تشریح ہوگی۔ صفحہ نمبر 1 بھی لکھیں، صفحہ نمبر 2 بھی لکھیں، یہ 10 نمبر ہے تو پھر 10 نمبر کے لیے ویٹیج بھی اتنی ہونی چاہیے۔ سیاق سباق 3 نمبر کا، سبق کا عنوان اور مصنف کا نام جو ہے وہ 1 نمبر کا ہوتا ہے، یوں ملا کے 15 نمبر ہو جاتے ہیں۔ اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ یہ ہم چیپٹرز پڑھ لیں، پھر اس کے بعد میں آپ کو غزل پڑھاؤں گا۔ غزل ایک شاعری بہت مشکل ہے اور بچوں کو اس میں کم سے کم نمبر ملتے ہیں، بچے انٹرسٹ بھی کم لیتے ہیں، لیکن انشاءاللہ آپ کو شاعری میں غزل پڑھانے جا رہا ہوں اس بات کے بعد، یہ جب ہم سبق پڑھ لیں گے، 2-3 رہ گئے تو انشاءاللہ آپ کو گر بتائیں گے کہ کیسے ہائیسٹ مارکس لیتے ہیں، اور آپ کے اندر بھی وہ ذوق پیدا کر دیں گے کہ آپ کو شعر لکھنا اور شعر پڑھنا آپ کو اچھا لگے گا۔ معیاری شعر انشاءاللہ آپ تک پہنچائیں گے۔ تو خیر، کل کس نے دیکھا ہے، ہوپ، امید پہ دنیا قائم ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کے لیے بس اتنا ہی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ سر تبسم کو الپائن گروپ آف کالج خانپور سے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ، والسلام۔